معزز سامعین، قرآن کریم کائنات کی سب سے عظیم قیمتی نعمت و دولت ہے، جس کی تلاوت اور اس میں تدبر و تفکر یعنی غور و فکر کرنا رحمت الہی کا باعث اور قرب خداوندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ غور و فکر اس وقت باعث رحمت و نجات کا سبب ہوگا جب کہ وہ مفسر و شارح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی رہبری و رہنمائی میں ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ نحل آیت نمبر 44 کے اندر بیان فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے آپ پر قرآن کریم اتارا ہے تاکہ جو ہدایات آپ کے واسطے سے لوگوں کے پاس پہنچی ہیں، لوگوں کے پاس بھیجی گئی ہیں، وہ ہدایات آپ ان کو واضح کر کے سمجھا دیں، یعنی کھول کھول کر بیان کر دے تاکہ وہ ان میں غور و فکر کرے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے مفسر و شارح اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ آپ امت مسلمہ کے سامنے قرآن کریم کے احکام و مسائل کو کھول کھول کر بیان کریں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے قرآن کریم کے احکام و مسائل بیان کی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دی۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یعنی حدیث نبوی کے ذخیرے سے قرآن کریم کی پہلی اہم اور بنیادی تفسیر انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے امت مسلمہ تک پہنچی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے حقائق و معارف اور احکام کا صحیح سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر موقوف ہے، سبب ہے۔ لہذا قرآن فہمی حدیث و فقہ کے بغیر ممکن نہیں، بلکہ حدیث و فقہ کے بغیر سمجھنا ناممکن و گمراہی کا سبب ہے۔